بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا راجا تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں لاہور میں اس بات کا بڑا شور مچا کہ عورتوں کے زیور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت کان سے بالی اتار کر ادھر ادھر ہوئی اور بالی غائب۔ کسی نے منہ دھوتے وقت ناک سے لونگ اتار کر رکھا تو لونگ غائب۔ بڑھتے بڑھتے یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر روز کسی نہ کسی محلے میں عورتوں کے زیور چوری ہونے لگے۔ چند دنوں میں ایسا طوفان اٹھا کہ لوگ کوتوال میں حاضر ہو کر چیخو پکار کرنے لگے کہ دن دہاڑے چیزیں اڑ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں چوری ہوتی وہاں کسی غیر آدمی کا آنا ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے اگر مکان کو تالا لگا ہے یا سیڑھیوں کو بند کیا ہوا ہے تو پھر بھی زیور غائب ہو جاتا تھا۔ یہ حالت 6 ماہ تک رہی۔ شہر میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے زیور پر اسرار طریقے سے چوری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پرواہ اور سیدھی سادی عورتیں لونگ، کیل، انگوٹھی، چھلا اتار کر گھر میں رکھ دیتی تھیں اور وہ فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کہ کوئی جادو کے زور سے چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ جن بھوت چرا کر لے جاتے ہیں۔ ان دنوں لاہور میں شہباز خان کوتوال تھا۔ یہ شخص قصور کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماتحت ارجن سنگھ جمعدار تھا جو بہت قابل اور ذہین تھا۔ عام طور پر پیچیدہ مقدمات جن کا سراغ لگانا مشکل ہوتا تفتیش کے لیے ارجن سنگھ کے سپرد کیے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کوتوال صاحب ارجن سنگھ سے کہنے لگے، دیکھ لی آپ کی لیاقت، آپ اس چور کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر جمعدار نے کہا، حکم کی دیر ہے، دیکھیے کس طرح گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اس پر کوتوال نے ارجن سنگھ کو اس عجیب و غریب چور کی گرفتاری پر مامور کیا۔ عقل مند جمعدار نے سب سے پہلے ان مکانوں کا معائنہ کیا جہاں سے زیور چوری ہوتے تھے۔ سب زیور ہلکے وزن کے تھے۔ جمعدار سوچنے لگا کہ چور انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسی فکر میں وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دونی چھت پر سے گراتا ہے اور مینا سے گرانے سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس لے آتی ہے۔ ارجن سنگھ کے ذہن میں پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اس قسم کی چوری انسان نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ فوراً دماغ اس طرف متوجہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی جانور چور ہے جس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیور جہاں پڑے ہوں اٹھا کے مالک کے پاس لے آئے۔ یہ گتھی حل ہوتے ہی ہر شخص کو بڑی غور سے نگرانی کرتا رہا۔ ایک دن ایک شخص کو پنجرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور وہ شخص ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ارجن سنگھ کو شک ہوا اور وہ اس کے پیچھے لگ کر نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ چونا منڈی کی ایک گلی میں جا کر اس شخص نے ادھر ادھر تاکا اور جب وہاں کسی کو نہ موجود پایا تو پنجرے کا غلاف تھوڑا سا اٹھا دیا اور ایک پرندہ اڑا کر باہر چلا گیا۔ یہ شخص گلی میں ٹہلنے لگا۔ ارجن بھی طاق میں تھا۔ کوئی 10-15 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی پرندہ چونچ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے جھٹ سے اس شخص کے ہاتھ پر آ بیٹھا اور اس نے انگوٹھی جیب میں ڈال کر جانور کو پھر پنجرے میں بند کر دیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو دے دی۔ ارجن سنگھ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس کو جس کی تلاش تھی وہ مل گئی۔ جب یہ مجرم موتی بازار میں سے گزر رہا تھا تو ارجن نے اسے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لی تو 2 لونگیں، 3 انگوٹھیاں اور 2 چھلے برآمد ہوئے۔ اس کو وہ کوتوال لے گیا اور پنجرہ کوتوال کے سامنے رکھ کر کہا، جناب، اس پنجرے میں آپ کا چور ہے جس نے کئی مہینوں سے شہر میں آفت مچا رکھی ہے اور یہ شخص جو پاس کھڑا ہے اس کا مالک ہے۔ کوتوال نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے اپنے مکان کا پتہ بتایا جہاں سے ایک گھڑا سونے کی انگوٹھیوں، چھلوں وغیرہ کا برآمد ہوا۔ مجرم نے بتایا، میں نے اس مینا کو سکھا پڑھا کر چور بنایا تھا۔ جہاں یہ سونے کی کوئی کم وزن ہلکی سی چیز پڑی دیکھتی اٹھا لاتی۔ اس گرفتاری سے کوتوال صاحب اور شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ارجن سنگھ کو معقول انعام ملا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے اور مینا کو شاہی چڑیا خانے میں بھیج دیا گیا اور اس پنجرے میں لکھ دیا گیا، چور مینا، جو بھی اسے دیکھتا چور اور سوراخ رسا کی چالاکی پر حیران ہوتا۔